السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ NDMA کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق نظام قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے بہت سے سیلابوں کا سامنا کیا ہے۔ رواں بجٹ میں وفاق کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 100 ارب روپے مختص۔ جیل حکام کو علی امین کی عمران خان سے ملاقات پر اعتراض، اجازت نہ مل سکی۔ بانی PTI عمران خان سے آج 6 پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کرنی تھی، تاہم جیل حکام نے علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھایا ہے۔ پنجاب میں اضافی وصول کردہ کرائے کی 14 لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس۔ کرائے کی مد میں ناجائز طور پر وصول کردہ رقم واپس ملنے پر مسافروں کی خوشگوار حیرت۔ رقم واپس ملنے پر کئی بزرگ خواتین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دعائیں دیں۔ عید پر 1,44,000 ٹن کچرا اٹھایا، جتنا لاہور ہے اتنا بڑا تو گلستان جوہر ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ ماضی کے 45 سال کا بگاڑ میں فوراً ختم نہیں کر سکتا۔ مونسون میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی، 30 جون کو شمالی بحیرہ عرب پر درمیانی شدت کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے۔ پاکستان میں مونسون کا آغاز 27 جون سے 4 جولائی کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کی پہلی برسی، کینیڈین پارلیمنٹ میں 1 منٹ کی خاموشی۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر کینیڈا نے بھارت کو ملوث قرار دیا تھا، جس پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی آئی تھی۔ ٹورنٹو پولیس نے مسلم مخالف پیغامات والے اشتہاری ٹرک کی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پولیس کی عوام سے ٹرک معلومات کے حوالے سے اپیل۔ امیرہ الغوابی کا ٹرک پیغامات پر حیرانی اور مایوسی کا اظہار۔ گرمی کی لہر جمعے تک کم ہو جائے گی، لیکن جنوبی آنٹیریو کے لیے نہیں، جبکہ نمی کی توقع ہے۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے بوڑھے، بالغ، شیرخوار اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کو احتیاط کا مشورہ۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ طے۔ معاہدے کے تحت اگر دونوں ممالک سے کسی بھی ملک کو جوہریت کا سامنا کرنا پڑا تو دونوں ممالک باہمی تعاون کریں گے۔ دوران حج ہیٹ ویو سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 922 تک جا پہنچی۔ حج کے دوران درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اردن کے 20 لاپتہ حاجیوں کی تلاش بھی جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2022 کے سیلاب سے پاکستان کو اب تک 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ NDMA کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق نظام قابل تعریف ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NDMA کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق نظام قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد میں NDMA کے پروجیکٹ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے بہت سے سیلابوں کا سامنا کیا ہے۔ رواں بجٹ میں وفاق نے سیلاب متاثرین کے لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے بہت زیادہ تباہی سندھ اور خیبر پختونخوا میں آئی ہے۔ NDMA نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ NDMA میں لوگ دوسرے اداروں سے ڈپٹیشن پر آتے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے۔ NDMA نے دوسرے اداروں سے مل کر حکمت عملی بنائی اور بہت اہم کام کیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنیوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ڈونر کانفرنس ہوئی۔ ہم نے جنیوا میں ہونے والی ڈونر کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ 2022 کے سیلاب سے پاکستان کو اب تک 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب متاثرین کے ازالے کے لیے بھرپور اقدامات کرنا ہوں گے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صوبوں اور وفاق کی مشترکہ کاوشوں سے متاثرین کی بحالی کو یقینی بنایا۔
NDMA کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معلومات کا نظام قابل تعریف ہے۔ NDMA کا وضع کردہ نظام دیگر شعبوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت NDMA کو تمام ممکن وسائل فراہم کرے گی، سفارش کوئی بھی ہو اس کو نہ مانے، میرٹ کو تسلیم کرے، بہترین افرادی قوت کو بروئے کار لانے کے لیے ان کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ NDMA کا چاروں صوبوں کے ساتھ قریبی رابطہ ہونا چاہیے۔ جو صوبے موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ مربوط اور جامع رابطے کا نظام چاہیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 80 ارب روپے رکھے ہیں۔ ہم نے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو IT ہنر سکھانا ہے۔ چینی کمپنی ہر سال 3 لاکھ بچوں کو IT کا ہنر دے گی۔ ہم نے کروڑوں نوجوانوں کو باوقار روزگار دلوانا ہے۔ میاں شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ریڈ زون میں آ چکا ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ پہلے 10 ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، محنت کرنی ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے آج پارٹی رہنماؤں کی ملاقات طے تھی، مگر جیل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھا دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جیل حکام کو علی امین کی عمران خان سے ملاقات پر اعتراض اجازت نہ مل سکی۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں بانی PTI عمران خان سے آج 6 پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کرنی ہے، جن میں رؤف حسن، شبلی فراز، رائے حسن نواز، ثناء اللہ مستی خیل، خالد خورشید اور وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کے نام شامل تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ جیل حکام نے علی امین گنڈاپور کی ملاقات پر اعتراض اٹھایا ہے اور ملاقاتیوں میں ان کی جگہ کسی اور رہنما کا نام دینے کا کہا ہے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو گزشتہ کئی روز سے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے پورے صوبے میں گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار اضافی وصول کردہ کرائے کی رقم سواریوں کو واپس کروا دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں اضافی وصول کردہ کرائے کی 14 لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس، مجموعی طور پر 14,67,921 روپے کی رقم سواریوں کو واپس کی گئی۔ کرائے کی مد میں ناجائز طور پر وصول کردہ رقم واپس ملنے پر مسافروں نے خوشگوار حیرت کی۔ مسافروں نے حیرانی اور پریشانی میں سوال کیا کہ پیسے کیوں واپس کر رہے ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنرز اور پولیس عملے نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر اتنا ہی کرایہ دینا ہے جتنا حکومت نے مقرر کیا ہے۔ سرکاری ریٹ سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو 27,84,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ گرینڈ آپریشن کے پہلے دن 3,220 گاڑیوں میں ریٹ چیک کیے گئے۔ خلاف ورزی پر 1,448 گاڑیوں کے چالان اور 354 گاڑیاں بند کر دی گئیں، جبکہ مقررہ نرخ سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ رقم واپس ملنے پر کئی بزرگ خواتین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دعائیں دیں۔ اٹک، راولپنڈی، مری، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سرگودھا، خوشہ، میاں والی، بھکر، چنیوٹ، فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنرز کی قیادت میں جانچ پڑتال کی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، DG خان، لیا، بہاولپور، مظفر گڑھ، راجن پور میں بھی مختلف ٹرانسپورٹ اڈوں اور روٹس پر چیکنگ کی گئی۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ پر شہر قائد میں 1,44,000 ٹن جبکہ لاہور میں صرف 46,000 ٹن کچرا اور آلائشیں اٹھائی گئیں۔ جتنا بڑا لاہور ہے اتنا تو ہمارا گلستان جوہر ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ شہر کے 7 اضلاع میں 99 کلیکشن پوائنٹس اور 3 لینڈ فل سائٹس تھیں جنہیں یومیہ بنیادوں پر کلیئر کیا گیا اور آج 1,44,000 ٹن سے زائد ویسٹ لینڈ فل سائٹس منتقل کیا۔ میئر کراچی نے کہا کہ تمام کلیکشن پوائنٹس کو کلورین سے صاف بھی کیا گیا۔ بلدیاتی عملے نے گرمی کے باوجود بطور ہیرو کام کیا۔ مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے مسائل پر قابو پانا شروع کر دیا ہے، مگر ماضی کے 45 سال کا بگاڑ میں فوراً ختم نہیں کر سکتا۔ یونین کونسل کی سطح پر ترقیاتی فنڈز کی رقم 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی ہے۔ K4 کے لیے وفاق سے گزارش کروں گا کہ جلدی مسئلے کو حل کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع بستی میں عید کے دنوں میں یونیورسٹی ریزرویئر میں بڑی لیکیج کے باعث پانی کی کمی کا سامنا رہا۔ 36 گھنٹوں میں لائن کی مرمت کر دیں گے۔ اگر عید کے دنوں میں لائن بند کرتے تو زیادہ مسئلہ ہوتا۔ میئر کراچی نے کہا کہ 3 دنوں سے وزیر اعلیٰ صاحبہ اور ان کی وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ناکام ہیں اور ہم بلدیاتی محکموں کے حق میں نہیں ہیں۔
مگر ہمارے ہاں وزیر اعلیٰ نہیں بلدیاتی نمائندے کام کر رہے تھے۔ ہمارے ناقدین نے بھی ہماری تعریف کی۔ جتنا بڑا لاہور شہر ہے اس سے بڑا تو ہمارا گلستان جوہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے سندھ بھر میں پرانی اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے رقم فراہم کی ہے۔ ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے لیکن انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس نے کہا کہ مونسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی اور اس دوران معمول سے زائد بارشیں ہوں گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس نے کہا کہ مونسون بارشیں جون کے آخر سے شروع ہوں گی اور اس دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ شاہد عباس نے بتایا کہ بھارت میں ابھی مونسون کا آغاز نہیں ہوا، تاہم بھارت میں پری مونسون کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں۔ دوسری جانب موسمیاتی ماہرین نے کراچی میں جولائی کے اوائل سے ہی مونسون بارشوں کے شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق 30 جون کو شمالی بحیرہ عرب پر درمیانی شدت کا کم دباؤ بننے کا امکان ہے۔ اگر یہ سسٹم بنا تو جولائی کے ابتدائی دنوں میں کراچی میں مونسون کی پہلی بارش ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مونسون کا آغاز 27 جون سے 4 جولائی کے درمیان ہو سکتا ہے اور رواں سال کراچی سمیت جنوبی سندھ میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے، تاہم یہ طویل دورانیے کی پیش گوئی ہے جس میں تبدیلی ممکن ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔